بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل اور دلچسپ قصوں میں سے ایک ہے۔ یہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے، ان کے ابتدائی سالوں سے لے کر مصر میں ان کے اقتدار تک۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی مکمل تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ ابتدائی زندگی اور خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے محبوب بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ان کی پسندیدہ بیوی راحیل سے تھے۔ اس ترجیح سے یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائیوں میں حسد پیدا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اہم خواب دیکھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا، جنہوں نے اس کی نبوی حیثیت کو پہچانتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کریں، کیونکہ وہ حسد کر سکتے ہیں۔ بھائیوں کا حسد اور سازش۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی سازش کی۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو قائل کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ سفر پر جانے دیں۔ جب وہ گھر سے دور ہو گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد کے پاس جھوٹی کہانی لے کر آئے کہ یوسف علیہ السلام کو بڑھیا کہا گیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی خون سے لت پت قمیض دکھائی۔ یعقوب علیہ السلام غمگین ہو گئے، لیکن انہوں نے اللہ کے منصوبے پر اعتماد کیا۔ یوسف علیہ السلام کی نجات اور غلامی میں فروخت۔ ایک گزرنے والے قافلے نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر میں غلام کے طور پر بیچ دیا۔ انہیں ایک اعلیٰ عہدیدار عزیز مصر نے خریدا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی اور انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ایمان اور دیانتداری کے ساتھ اس کی پیش قدمی کو مسترد کر دیا۔ زلیخا نے غصے میں آ کر یوسف علیہ السلام پر غلط الزام لگا دیا کہ انہوں نے اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام قید میں یوسف علیہ السلام کی خوابوں کی تعبیر کرنے کی صلاحیت سامنے آئی۔ انہوں نے بادشاہ کے 2 نوکروں کے خوابوں کی تعبیر کی اور ان کی تقدیر صحیح پیش کی۔ ایک نوکر کو بحال کر دیا گیا اور دوسرے کو پھانسی دے دی گئی، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ بادشاہ کا خواب۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک پریشان کن خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی بھی اس کے مشیر نہ کر سکے۔ خواب میں 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے گا رہی تھی، اور 7 صحت مند بالیاں 7 سوکھی اور پتلی بالیاں گا رہی تھی۔ بحال ہونے والے نوکر کو یوسف علیہ السلام یاد آئے اور انہوں نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے مشورہ کرنے کا مشورہ دیا۔ یوسف علیہ السلام کا عروج۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہوں نے بادشاہ کے خواب کی صحیح تعبیر کی کہ 7 سال کی پروانی کے بعد 7 سال کی شدید قحط ہوگی۔ انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ پروانی کے سالوں میں اضافی اناج ذخیرہ کیا جائے تاکہ قحط کے سالوں کے لیے تیاری کی جا سکے۔ یوسف علیہ السلام کی حکمت اور بصیرت سے متاثر ہو کر بادشاہ نے انہیں اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا اور یوسف علیہ السلام کو مصر کے وسائل کا نگران بنا دیا گیا۔ بھائیوں سے ملاقات۔ قحط کے دوران یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں اناج خریدنے آئے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے ان کی دیانتداری کو جانچنے کے لیے انہیں جاسوس ہونے کا الزام لگایا اور مطالبہ کیا کہ وہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کو لائے تاکہ ان کی سچائی ثابت ہو سکے۔ انہوں نے ایک بھائی شیون کو یرغمال بنا لیا۔ بھائی کنعان واپس آئے اور اپنے والد کو قائل کیا کہ بنیامین ان کے ساتھ مصر بھیجے۔ جب وہ واپس آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی اور خفیہ طور پر بنیامین کے تھیلے میں ایک چاندی کا پیالہ رکھ دیا۔ جب پیالہ ملا تو بنیامین پر چوری کا الزام لگایا اور اسے روک لیا گیا۔ بھائی پریشان ہو گئے
اور بنیامین کی رہائی کے لیے درخواست کی۔ ان کے تبدیل شدہ کردار اور اپنے والد سے گہرے محبت کا مظاہرہ کیا۔ شناخت اور ماپی۔ بھائیوں کی خاطر سے متاثر ہو کر یوسف علیہ السلام نے اپنی اصلیت ظاہر کی۔ بھائی حیران اور خوف زدہ ہو گئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں یقین دلایا کہ وہ انہیں معاف کر چکے ہیں اور ان کے اعمال اللہ کے منصوبے کا حصہ تھے تاکہ بہت سی جانیں بچ سکیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر میں آباد ہونے کی دعوت دی۔ قحط کے دوران انہیں پناہ فراہم کی گئی۔ یعقوب علیہ السلام سے ملاقات۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کینان واپس گئے اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام اور اپنے خاندانوں کو مصر لے آئے۔ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان ملاقات جذباتی اور خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام جو کئی سالوں سے غمزدہ تھے، اپنے محبوب بیٹے کو زندہ اور صحیح سلامت دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب پورا ہوا جب ان کا خاندان احتراماً انہیں سجدہ کر رہا تھا، ان کی اعلیٰ حیثیت کو تسلیم کر رہا تھا۔ کہانی سے سبق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی صبر، ماپی، دیانتداری اور اللہ کے منصوبے پر ایمان کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بے شمار آزمائشوں کے باوجود اپنے ایمان اور استقامت پر قائم رہے اور آخرکار اقتدار، احترام اور اپنے خاندان سے ملاقات کا انعام پایا۔ اختتام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل اور دلچسپ قصے میں سے ایک ہے۔ یہ اخلاقی اور روحانی سبق سے بھرپور ہے۔ صبر، ماپی اور الہی حکمت پر اعتماد کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔